السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت بیسک سا ٹاپک ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جیسے کہ ہم سب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، فائنینشلی طور پر ہر کوئی پریشان ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو ایز اے مسلم ایک سمجھدار خاتون کے طور پر ہم مسلمان عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم صرف موبائل میں لگے رہیں، اپنے جو ہے نا فیس بک اور انسٹاگرام پہ مصروف رہیں، یا کچھ کریں؟ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس گھر میں ایسی کوئی مشکلات نہیں ہیں، اس کے باوجود اگر آپ انکم کرتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا یہ بات کہ صحابیات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ صدقہ کیا کرتی تھیں کہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لمبے ہاتھوں والی ہیں، کہ زیادہ صدقہ کرنے والی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو آپ صدقہ کر دیں، اور نہیں تو آپ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائیں۔ تو یہ کوئی خلاف سنت نہیں ہے۔ صحابیات اون کاٹ کر اس سے پیسے کماتی تھیں، حضرت بی بی فاطمہ بھی پیسے کمایا کرتی تھیں۔ تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس بات کو ابھی سے ان کے ذہنوں میں ڈالیں کہ بیٹا دیکھیں، دین پر عمل کرنے کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے۔ کتنے سارے مصارف ایسے ہیں جس پر، جو عبادت کے ایسے مصارف ہیں جن کو آپ تبھی ادا کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہو۔ آپ حج پیسے کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، آپ صدقہ پیسے کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، آپ حقوق عباد کے اندر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ پیسے کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر پیسے لگا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو چھوٹی ایج میں اتنا باصلاحیت بنا دیں کہ وہ گھر کی گروسری خود لائیں، ان کو کچھ بھی سکھائیں، چاہے وہ ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ کرافٹنگ ہو، چاہے وہ بچوں کے حساب سے جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ چیز بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، ان کو سکھائیں۔ بچوں کے ساتھ مل کر مشورہ کریں کہ بیٹا کون سی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی ایج میں ہر ماں باپ کی یہ جو ہے نا خواہش ہونی چاہیے، اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ بالغ ہونے کے بعد 14-15 سال میں اس قابل ہو کہ وہ کمانے والا بن جائے، وہ باصلاحیت ہو۔ پتہ ہے اسلام کے اندر جو بچہ ہے، لڑکا، وہ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی کفالت سے آزاد ہوتا ہے۔ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی کہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے نا اس کا خرچہ اٹھائیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا کیا تصور میں ہے کہ جب تک بچہ جاب پہ نہ لگ جائے، جب تک بچہ سیٹ نہ ہو جائے، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے نا وہ وہی ذمہ دار ہیں بچوں کے۔ حالانکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا باپ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بچہ 14-15 سال میں کمانے کے قابل ہو۔ جو بچہ کمانے کے قابل نہیں ہوگا، ماں باپ اس کو اپنی کفالت سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ تو اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں، اور آپ دیکھیں بچے اتنے باصلاحیت ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کی صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ اس طرف لگاتے ہی نہیں ہیں، بچوں کو دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ ان کو ہر وقت بس انٹرٹینمنٹ، ان کو سیر و تفریح ہی سکھاتے رہتے ہیں کہ بس جب بچہ فری ہو تو ہم اس کو کہیں گھمانے لے جائیں، کہیں پھرانے لے جائیں، کچھ اچھا کھلائیں، کچھ اچھا پہنائیں، ان کو پارٹیز کروائیں۔ آپ یہ نہیں، بچوں کو ایسی چیزوں میں آپ جب لگائیں گے، آپ دیکھیں بچے اتنے شوق سے یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام آپ اپنے حساب سے، اپنے بچوں کے حساب سے، ان کی مینٹل گروتھ کو دیکھتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بچہ کس چیز کے اندر زیادہ انوالو ہے، کون سی چیز اس کو پسند ہے، کس میں اس کا انٹرسٹ ہے، وہی چیز آپ اس کو آگے بڑھائیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کتنا جلدی اس میں گرو کرے گا، اور کتنا فائدہ دنیا اور آخرت کا ہوگا اس میں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور میں اکثر یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سارے گھروں میں ہمارے یہاں اعتدال کی کمی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یا تو پھر سارا کا سارا بوجھ مرد پر ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی کما کما کے بیچارہ ادموا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مرد بالکل ہی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور عورتیں ہی ساری ذمہ داری ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو مل کر جو ہے نا کام کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو۔ ضروری نہیں ہے آپ گھر سے نکلیں، آپ باہر جائیں، آپ گھر پہ بیٹھ کر، اور آج کل جو دور ہے کمپیوٹرائز دور ہے، آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آن لائن کچھ کر سکتی ہیں، اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بزنس ایسے ہیں جو آن لائن ہی چلتے ہیں۔ تو ہم خواتین یہ سوچیں، گھر میں مشورہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم بچوں کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے نا، تو صرف کھانا پلانا اور ان کو سلانا یہی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بہت ساری تربیت کی ایسی چیزیں ہیں جو ماں کو کرنی ہے بچپن سے۔ تو اس کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیسے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں ہم، اور ہماری اپنی بھی خود صحیح تربیت ہو۔ اس لیے کہ عورتیں جو ہے نا بہت ماشاءاللہ باصلاحیت ہوتی ہیں، جب وہ کسی کام کے کرنے پر آتی ہیں وہ مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ تو ہم اپنی گھروں میں رہتے ہوئے صرف سسرال کے جھگڑوں میں، گھر کی پریشانیوں میں نہ لگے رہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ ابھاریں، اور سوچیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک میں کچھ ایسا کر سکوں۔ اپنے صرف گھر کی ان ذمہ داریوں میں گم ہو کر عورتیں سمجھتی ہیں کہ
ان کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس وقت بھی بہت سی ایسی عورتیں ہیں، میری اپنے بھی جاننے والوں میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی بخوبی جو ہے نا انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہسبینڈ کا بھی ہاتھ بٹاتی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو وہ اس کے ساتھ کر رہی ہیں۔ تو آپ بھی سوچیں کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ اسی طریقے سے صرف کھانا پکا کے زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ بچوں کی ذہنی صلاحیت کو کیسے ہم آگے بڑھائیں، کیسے ان کو معاشرے کا ایک بہت بہترین کارآمد فرد بنائیں۔ دیکھیے، اگر میں کوئی بات آپ کو بتاتی ہوں، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو گائیڈ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بھی فرمایا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشورہ، بہترین مشورہ دو، کہ وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ اس طرح سے بھی عبادت کر سکتی ہیں، آپ اس طرح سے آپ عبادت بھی کر سکتی ہیں، اور آپ مطلب ایسا کام بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کا دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جب سوچیں گے، کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیاب کریں گے، اور ہمارے ذہنوں میں ایسی ایسی بات ڈالیں گے کہ ہم حیران ہو جائیں گے کہ میں تو پہلے گھروں میں ہی رہ کے سمجھتی تھی کہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اب دیکھو میں کیا کچھ کرنے لگی ہوں۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ خواتین کیسے کیسے بزنس کرنے لگی ہیں، اور پہلے وہ کچھ نہیں تھیں لیکن حالات نے ان کو کھڑا کر دیا۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ برے حالات کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں، مشکل حالات کے آنے سے پہلے، پریشانی اور ناگہانی آنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور ہمارے پاس جب زیادہ ہو تو ہم اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ جو ہیں آج تک بھی سعودیہ میں کھلے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے آج بھی انکم ہوتی ہے، ان کے صدقہ بھی ہوتا ہے، اور ان کے اکاؤنٹ میں آج بھی جو ہے نا وہ سیونگ ہوتی ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرتے تھے، اور یہ صدقے ہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو اتنا بڑھا دیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ تو ہم خواتین کی اور ہم بڑوں کی بھی تربیت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا